وفاق المدارس کے وفد کی وزارت داخلہ پنجاب میں ملاقات، مدارس کی رجسٹریشن کے معاملے پر پیش رفت کی امید۔ تفصیلات کے مطابق وزارت داخلہ پنجاب لاہور میں وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے وفد نے صوبائی وزیر صحت اور چیئرمین کابینہ کمیٹی برائے لا اینڈ آرڈر خواجہ سلمان رفیق سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں ممبر اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان صاحبزادہ حافظ محمد امجد، سیکرٹری داخلہ پنجاب ڈاکٹر احمد جاوید قاضی، ایڈیشنل آئی جی اسپیشل برانچ راؤ عبدالکریم اور ڈی آئی جی عثمان اکرم گوندل بھی موجود تھے۔ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے وفد میں ممتاز عالم دین و سیکرٹری جنرل وفاق المدارس العربیہ پاکستان مولانا محمد حنیف جلندری، مولانا قاری عزیز الرحمن رحیمی، مولانا زبیر احمد صدیقی اور مفتی عبد الرحمن شامل تھے۔ ملاقات میں مدارس کی رجسٹریشن سے متعلق امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ شرکائے اجلاس نے اس امید کا اظہار کیا کہ انشاءاللہ العزیز جلد ہی مدارس کی رجسٹریشن کا مسئلہ حل کر لیا جائے گا۔ تبلیغی جماعت پر شکنجہ کسنے کی تیاری۔ تفصیلات کے مطابق اتر پردیش کی راجدھانی لکھنؤ سے ایک نہایت اہم سرکاری خط منظر عام پر آیا ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ ریاستی پولیس انتظامیہ نے تبلیغی جماعتوں کی نقل و حرکت پر سخت نگرانی کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ حکم دفتر اپر پولیس لکھنؤ زون کی جانب سے جاری ہوا، جس میں تمام اضلاع کی سینئر سپرنٹنڈنٹ آف پولیس اور پولیس افسران کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ ہر آنے اور جانے والی تبلیغی جماعت کی تفصیل روزانہ 8 بجے تک پیش کریں۔ خط کے مطابق ہر ضلع میں آنے والی تبلیغی جماعتوں کی تاریخ، ان کے ارکان کی تعداد اور واپسی کی تاریخ درج کی جائے۔ اسی طرح جو جماعتیں کسی دوسرے ضلع یا ریاست کی طرف روانہ ہوں، ان کا بھی مکمل ریکارڈ رکھا جائے۔ یہ رپورٹ روزانہ لازمی طور پر زونل پولیس دفتر کو بھیجی جائے۔ یاد رہے کہ یہ اقدام ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب بہار میں انتخابات کا ماحول گرم ہے اور اقلیتوں کے مذہبی اجتماعات و سرگرمیوں پر خاص نظر رکھی جا رہی ہے۔ انتظامیہ کے مطابق یہ صرف حفاظتی اور معلوماتی اقدام ہے، مگر زمینی حقیقت یہ ہے کہ ایسے احکامات اکثر ایک مخصوص طبقے کو نشانے پر لینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ جاننا چاہیے کہ تبلیغی جماعت ہمیشہ پرامن، غیر سیاسی اور روحانی تحریک رہی ہے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ اگر ایسی جماعتوں کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے تو یہ ملک کی جمہوری و سیکولر کردار کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ مبصرین کہتے ہیں کہ سب سے افسوسناک پہلو یہ ہے کہ جہاں ایک طرف انتظامیہ اقلیتوں کی سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھ رہی ہے، وہیں مسلمان خود آپس میں تقسیم ہیں۔ کوئی فرقے کے نام پر بٹا ہوا ہے، کوئی ذات اور مسلک کے نام پر، اور کوئی سیاسی اناع کی بنیاد پر، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ طاقت صرف اتحاد میں ہے۔ اگر مسلمان اپنے ووٹ کی طاقت کو متحد ہو کر صرف سیکولر اور انصاف پسند جماعتوں کے حق میں استعمال کریں تو نہ صرف ان کی آواز اسمبلی اور پارلیمنٹ میں سنی جائے گی، بلکہ ایسے امتیازی رویوں کو بھی چیلنج کیا جا سکے گا۔ مبصرین نے یہ بھی کہا کہ تبلیغی جماعتوں پر بڑھتی نگرانی صرف ایک انتظامی کارروائی نہیں، بلکہ ایک علامت ہے کہ حالات کہاں جا رہے ہیں۔ وقت کا تقاضا ہے کہ مسلمان ہوش سے کام لیں، باہمی اختلافات بھلا کر اپنے حق رائے دہی کو صرف ان سیکولر جماعتوں کے حق میں استعمال کریں جو سب کو ساتھ لے کر چلنے کا وعدہ کرتی ہیں۔ مجلس تحفظ ختم نبوت کانپور کے زیر اہتمام 2 روزہ علماء و ائمہ تربیتی کیمپ جامعہ محمودیہ اشرف العلوم جامع مسجد اشرف آباد میں کامیابی کے ساتھ مکمل ہو گیا۔ کیمپ کی نگرانی جمعیت علماء اتر پردیش کے جنرل سیکرٹری مولانا امین الحق عبداللہ قاسمی نے کی، جبکہ اختتامی نشست سے دارالعلوم دیوبند کے محتمم مفتی ابوالقاسم نعمانی، مولانا شاہ افضل الرحمن ہردوئی سمیت متعدد علماء اکرام نے خطاب کیا ہے۔ مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کہا کہ باطل عقائد سے امت کو بچانا علماء کا فرض منصبی ہے اور اتحاد کے نام پر حق سے سمجھوتہ ایمان کے لیے خطرہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر تنقید دراصل نفاق کی علامت ہے، اس لیے ائمہ و علماء عوام کو درست عقائد کی تعلیم دیں۔ مولانا شاہ افضل الرحمن دامت برکاتہم نے کہا کہ منکرات پر نکیر فتنہ نہیں بلکہ دینی فریضہ ہے۔ ان کے مطابق رافضیت اور دیگر گمراہ فرقوں کا علمی و منہجی انداز میں رد ضروری ہے۔ مولانا امین الحق عبداللہ قاسمی نے نوجوان نسل کی فکری تربیت پر زور دیتے ہوئے اعلان کیا کہ عنقریب 1 ماہ کا خصوصی عقائدی کورس شروع کیا جائے گا، جس میں ہر ضلع سے نمائندے شرکت کریں گے۔ دیگر مقررین، جن میں مفتی اقبال احمد قاسمی، مفتی عبدالرشید قاسمی اور مولانا خلیل احمد مظاہری شامل تھے،
نے کہا کہ احقاق حق اور ابطال باطل علماء دیوبند کا بنیادی مشن ہے اور مجلس تحفظ ختم نبوت اسی مشن کی عملی توسیع ہے۔ 2 روزہ کیمپ میں 400 سے زائد علماء، ائمہ و حفاظ نے شرکت کی۔ اختتام پر قاری مجیب اللہ عرفانی کی تلاوت اور مولانا امین الحق قاسمی دامت برکاتہم کی دعا کے ساتھ اجلاس مکمل ہوا۔ افغانستان میں زلزلے سے 20 سے زائد شہید، 320 زخمی، امارت اسلامیہ کا اظہار تعزیت، امدادی کارروائیاں جاری۔ تفصیلات کے مطابق افغانستان کے صوبوں سمنگان، بلخ اور بغلان میں گزشتہ شب آنے والے زلزلے سے 20 سے زائد افراد شہید اور کم از کم 320 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ وزارت صحت عامہ کے ترجمان شرافت زمان امرخیل کے مطابق زلزلے کے فوراً بعد تمام قریبی ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے، جبکہ طبی عملہ اور امدادی ٹیمیں متاثرہ علاقوں میں پہنچ کر زخمیوں کو فوری امداد فراہم کر رہی ہیں۔ امارت اسلامیہ افغانستان کے ترجمان مولوی ذبیح اللہ مجاہد نے زلزلے سے ہونے والی جانی و مالی نقصان پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ متعلقہ ادارے ریسکیو اور امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہیں تاکہ متاثرین کو بروقت مدد فراہم کی جا سکے۔ ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اس موقع پر شہداء کے لیے جنت الفردوس اور زخمیوں کے لیے جلد صحت یابی کی دعا بھی کی ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ شب سمنگان، بلخ اور بغلان کے مختلف علاقوں میں ریکٹر سکیل پر 6.4 شدت کا زلزلہ ریکارڈ کیا گیا، جس کے نتیجے میں متعدد مکانات منہدم ہو گئے اور جانی و مالی نقصانات کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ امام کعبہ الشیخ عبداللہ الجوہنی کے والد کا انتقال، شیخ عبد الرحمن السدیس سمیت عالم اسلام کی شخصیات کا اظہار تعزیت۔ تفصیلات کے مطابق امام کعبہ الشیخ عبداللہ الجوہنی کے والد محترم الشیخ عواد بن فہد الجوہنی انتقال فرما گئے۔ مرحوم کے انتقال پر عالم اسلام کی دینی و علمی شخصیات کی جانب سے گہرے رنج و غم کا اظہار کیا گیا ہے۔ رئیس امور دینیہ برائے مسجد حرام و مسجد نبوی معالی الشیخ ڈاکٹر عبد الرحمن بن عبدالعزیز السدیس نے امام کعبہ الشیخ عبداللہ بن عواد الجوہنی سے ان کے والد کے انتقال پر تعزیت کرتے ہوئے اپنی جانب سے اور تمام ائمہ، خطباء، مؤذنین، مدرسین اور منصوبین ریاست شؤون المسجد الحرام والمسجد نبوی کی جانب سے دلی ہمدردی اور تعزیت پیش کی ہے۔ انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالی مرحوم پر اپنی رحمت واسعہ فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے اور اہل خانہ کو صبر و تسلی نصیب فرمائے۔